السلام علیکم ناظرین، تاریخ کے آئینے میں پروگرام لے کر جبران بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام ہم نے حضرت یوشع بن نون اور بالام ابن اور کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس نے حضرت یوشع بن نون جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اس کے لیے فتح کے لیے جو بد دعا کیوں کی، ان کی فتح کیسے رک گئی۔ تو ناظرین، جب اس گدھے کو لے کر وہ جنگل کی طرف گیا، رستے میں شیطان اس کو ملا اور شیطان نے اسے اکسایا کہ بالک بادشاہ تمہارا اپنا ہے، یہ تمہیں مال و دولت دے گا، تمہیں سرداری دے گا، تمہیں ایک بہت بڑا عہدے سے نواز دے گا، تو تم اس یوشع بن نون کے لیے بد دعا کرو۔ مگر پھر بھی وہ ڈر گیا، ایسا اس نے نہ کیا، اور گدھا چونکہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اس میں مصلحت تھی، تو وہ پھر وہ واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی عورت نے اسے پھر اکسایا کہ یا تو مجھے آپ طلاق دے دو، چھوڑ دو، یا پھر یوشع بن نون کے لیے بد دعا کرو اور بالک بادشاہ کے لیے دعا کرو تاکہ اسے فتح ہو۔ تو وہ بہت پریشان رہا، آخر کار وہ عورت اس کی جیت گئی۔ اس نے جا کر اپنا بد دعا کی، جہاں وہ چلا گا تھی پہاڑ کی طرف چلا گیا بالام بن اور، تو اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یوشع بن نون کی فتح رک گئی۔ حضرت یوشع بن نون سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین، 6 ماہ سے میری فتح نہیں ہو رہی، ہم لوگ آپ بنی اسرائیل قوم آگے نہیں بڑھ رہی، تو یہ کیا ماجرا، ہمیں فتح نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے پیغمبر، میرا ایک آدمی تھا، میرا ایک چاہنے والا تھا جو اس میں اعظم پڑھتا تھا، جو مجھے بہت پسند تھا، اس نے آپ کے لیے بد دعا کی، اور میں جو دعا کی وہ میں نے قبول کی، کیونکہ میں اس کی دعا رد نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا آپ کی فتح کو روکنا پڑا۔ تو حضرت یوشع بن نون نے اس کے لیے بد دعا کی، یا رب العالمین، میں اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں کہ اس کی فقیری اس سے چھین لے۔ اس نے پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فقیری چھین لی۔ اور جب فقیری چھن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو اور اسرائیلیوں کو فتح نصیب فرمائی، اور وہ فتح یاب ہو گئے۔ جب وہ فتح یاب ہو گئے تو بالام بن اور اس کے پاس آیا، حضرت یوشع بن نون سے با ادب ہو کے ملا، اور حضرت یوشع بن نون نے اس کو کہا کہ تیری فقیری اللہ پاک نے چھین لی ہے، میں نے تمہارے لیے ایک بد دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جتنا تم نے عمل کیا تھا تمہاری، تو وہ سب کچھ تم سے چھن چکا ہے، اب صرف تمہارے پاس 3 دعائیں بچی ہیں، جس کی قبولیت ہوگی اس کے بعد تم پہ لعنت ہوگی۔ تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور واپس جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تمام فقیری 300 سال کی عبادت میری رائے گاہ چلی گئی ہے، اب صرف میرے لیے صرف 3 دعائیں بچی ہیں۔ تو اس کی عورت چونکہ بہت چلاک تھی، اس نے کہا کہ ایک دعا میرے لیے کر چھوڑو اور باقی دعائیں اپنے لیے 2 رکھ لو، اور اس نے بالام بن اور نے کہا کہ میں اپنی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، میرے لیے نجات کا باعث بنے گی، کیونکہ اب میرے لیے سوائے دوزخ کے کوئی اور مقام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں اتنی خوبصورت اور حسین ہو جاؤں کہ میرے جمال سے لوگ مجھے دیکھیں۔ تو اس نے اس کے لیے دعا کر دی، اور اس کا چہرہ اتنا خوبصورت اور حسین ہو گیا کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے۔ تو ناظرین، جب ایسا ہوا تو اس کی عورت نے بدکاریاں شروع کر دی، زناکاری شروع کر دی، جسے دیکھ کر وہ بہت رنجیدہ ہوا، اور اسے غصے میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہاری شکل کتیا جیسی ہو جائے۔ تو جب اس نے اس کے لیے بد دعا کی تو اس کی شکل کتیا کی ہو گئی، لوگ باہر نکلتی تو لوگ آوازیں کستے کہ بالام ابن اور کی عورت کی شکل کتیا جیسی ہو گئی ہے۔ تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے، باہر کے لوگ، گاؤں کے لوگ آ کے ان کو کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا۔ لہٰذا 2 دعائیں اس کی اسی طرح رائے گاہ چلے گی، اور تیسری دعا
لوگوں نے کہا کہ صرف ایک دفعہ ایک دعا ضرور کر دو کہ اس کی شکل واپس آ جائے. تمہاری عورت ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے. بچوں نے اصرار کیا کہ صرف ایک دفعہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا کہ وہ باہر نیکی کر لیتا یا اس کے زبان سے توبہ کا کوئی لفظ نکل آتا. تو لہٰذا بالم بن اور نے تیسری دعا اس کی شکل ٹھیک ہونے کے لیے کر دی، تو اس کی یہ تینوں دعائیں اسی طرح قبول ہو گئیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پھٹکار دی اور وہ اسی حالت میں مر گیا. اور یہ تھا ایک پیغمبر کے لیے بد دعا کرنا، یا اللہ تعالیٰ نے اتنی فقیری سے نوازا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آ کے غلط کام کرے، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ 300 سال کی عبادت اس کی ضائع چلی گئی اور وہ مردود ہو کے مر گیا. تو لہذا ناظرین، آج کا اس پروگرام میں جبران بشیر کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.